حضرات کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. میں چاہتا ہوں اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز ہو جائے، لیکن کچھ تمہید ہے، کچھ بات ہے ماحول والوں کے لیے مجھے کہنا ہے کہ اکمل کی حاضری پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں ہوئی ہے. میں نے بہت نام سنا ہندوستان کے چھوٹے بڑے مشاعروں میں. ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کی دعاؤں کی بدولت کچھ اپنی گفتگو کرنے کی جرات پیدا کیا. بس ماحول کے اندر آج میں اپنے آپ کو پا کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. تمام مہمانوں کا اور تمام کمیٹی کے ادب نوازوں کا میں انشاءاللہ تعارف کراتا رہوں گا. ایک اعلان ہے میرے لیے کہ آج کے اس مشاعرے کے کنوینر جو ہیں شاداب اعظمی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اب تک اکمل صحیح طریقے سے ان کی زیارت بھی نہیں کر سکا، ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب شاداب اعظمی صاحب سے جو تشریف لائے ہمارے درمیان تاکہ اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ ہو سکے. آئیے حضرات، میں آج ہمارے درمیان بہت ہی عظیم شخصیت، سارے معاملے آگے انشاءاللہ آتے رہیں گے، ڈاکٹر اقبال احمد صاحب جو آج کے اس مشاعرے کی سرپرستی فرمائیں گے. اس عمر کے اندر بھی ادب کو اور فروغ دینے کے لیے، ادب کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اپنی انتھک جو انہوں نے کوششیں کی، آنے کے بعد جو میں نے ان کا نظارہ کیا، جو ان کی کاوشیں رہی، وہ مبارکباد ہے. بس میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماحول والوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اکمل کی حاضری پہلی دفعہ ابھی شاعروں کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے 2 منٹ کا وقت میں لینا چاہتا ہوں. اور یہی سچ ہے کہ ماحول کے لوگوں نے، میڈیا ہمارے سامنے ہے، میرے دوست جاوید میڈیا جو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانے کا اچھا ہنر جانتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول کے حوالے سے پورے ہندوستان میں ایک اچھا ماحول پہنچے، ایک اچھی فضا قائم ہو. اس حوالے سے اچھا بہت خوشی کی بات ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا. آج کے اس مشاعرے کے صدر جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، سابق بلاک پرمکھ، اور میں کہہ دوں کہ سابق ممبر حج کمیٹی اتر پردیش. تو یہ بھی سچ ہے، وہ سارے معاملے آئیں گے. میں مشاعرے کو شروع کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاداب اعظمی نے اپنی جماعت کو لے کر کے، اپنے رفقا کو لے کر کے، اپنی انتھک کوششیں کرنے کے بعد اس پروگرام کو ایک حسین انداز میں آج کو سجایا اور سنوارا ہے. ماحول والوں، اس دور ایسے دور کے اندر شاداب اعظمی صاحب کے لیے تعریف تو اس لیے بنتی ہے کہ اپنے جماعت کے ساتھ یہ پرانے شعر کی طرح اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دوستوں، یہ میں کہہ دوں کہ ایسے دور کے اندر اردو کی محفلوں کو منعقد کرنا، اردو کی تعریف کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہوا کرے گا کہ ہم اردو کی محفلوں کو سجانے والے کی تعریف کریں. کیونکہ آج کے دور میں ایسے حالات کہ جب اردو کو مٹانے کی زبردست کوششیں چل رہی ہیں اور اس انداز میں چل رہی ہے اسے مسلمانوں کی زبان قرار دیا جا رہا ہے تاکہ اسے آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکے. لیکن شاداب اعظمی جیسے لوگ اگر ہندوستان کے اندر زندہ رہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو مٹ نہیں سکتی، کیونکہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو. ارے چاہنے والوں کے ہونٹوں میں رہے گی اردو. یہ چاہنے والے لوگ ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا، انہوں نے آج یہ اعلان کیا کہ اردو مسلمان کی زبان نہیں. میڈیا میرے سامنے ایک پیغام ہے کہ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے. شاداب اعظمی صاحب اعلان کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ سچ ہے. کیوں؟ سچ تو بمبئی کے اس گنیش پوجا کے پنڈال سے ثابت ہو رہی ہے جہاں گانے کی آواز آ رہی تھی تو یار میرا خوشبو کی طرح، وہ جس کی زبان اردو کی طرح. اس گانے کے بول گنیش پوجا کے پنڈال سے، اس گانے کے بول اور اس سے نکلنے والی آوازیں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اردو پر کسی مذہب کا لیبل لگانے والے ناکام ہو گئے. مجھے محسوس ہوا کہ اردو کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتحاد، ایک جہتی تہذیب اور تمدن کی عظیم روایات وابستہ ہیں. دوستوں، اس زبان کو لوگ اس لیے سب سے زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ احساسات و جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ بنتی ہے. اردو کی سب سے بڑی طاقت اس کی شاعری ہوا کرتی ہے جو انسان صرف وہ بات
باتیں دو مصروں میں کہہ دیتا ہے جن کے لیے کئی صفحات کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ایک بات میں یہ کہہ دوں, شاداب اعظمی صاحب کا یہ مشاعرہ آپ میرے سامنے کہ جب اس ملک کے لوگوں نے آزادی کا خواب دیکھا تو اس زبان نے سب سے آگے بڑھ کر انقلاب زندہ باد کا نعرہ ملک کے سرفروشوں کے لبوں پر سجا دیا. دوستو, یہی انقلابی مزاج اردو کا سرمایہ بنا رہا. جب حکومتوں نے اردو کا گلا دبانے کی کوشش کی تو شاداب اعظمی جیسے لوگ ہندوستان میں دکھے. جب اردو کا گلا دبانے کی کوشش کی تو اردو کندن لال سہگل, لتا منگیشکر, مکیش آسا بھوسلے, مہندر کپور, منا دے, جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کے لبوں پر جا کر سج گئی. جب دہلی, لکھنؤ اور حیدرآباد کے بازاروں سے اردو کے بورڈ ہٹا دیے گئے تو اس نے ممبئی کی فلم انڈسٹری کو اپنی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا لیا. جب اردو کو ختم کرنے کی کوشش ہونے لگی تو اس نے اس مشاعرے کے جو آج مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے, غزلوں کے ذریعے اپنی موجودگی درج کروائی. بڑے ارمان کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے, آپسی اتحاد, ہندو مسلم اتحاد, کہ جب اس زبان کو ختم کرنے کی کوشش ہونے لگی, ناپاک کوشش ہونے لگی, تو سب سے پہلے اس زبان کو ہمارے برادران وطن غیر مسلم حضرات نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اردو کسی مذہب کی زبان نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک مہکتی ہوئی تہذیب کا نام اردو ہے. دوستوں, یہ ایک اچھا پیغام ہے آپ کے لیے. آج مجھے آنے کے بعد جس طریقے سے آپ سنجیدگی کا ماحول بنائے ہوئے ہیں, میں آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے دور میں آپ زندہ باد ہیں کہ جب زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے. ارے یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون کھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو اب انگلش سے محبت ہے, ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. مہمان خصوصی کی آمد بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. حافظ ارشاد صاحب, میں ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی, میں نے کہا خوشی ہو رہی ہے, اس لیے خوشی بھی ہونی چاہیے. آپ جیسے لوگوں کے درمیان مجھے پہنچنے کی بہت زیادہ تمنا تھی, آج وہ میری تمنا پوری ہوئی کہ آج میں دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے, مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے, سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے. ارے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری, ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. یہ سلیقہ دیکھ کے ایک اور بات کہوں کہ آج اردو کے حوالے سے اس سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی یہ ماحول والے زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. آئیے اسی اردو کے حوالے سے آپ اپنی جو زندہ دلی کا آپ نے ثبوت دیا ہے, اس حوالے سے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں.